اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، اور لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ حاشیہ نمبر 12۔ دعوت حق اٹھنے سے پہلے انسانوں میں مختلف نظریات اور انداز فکر رکھنے والے لوگ سب ملے جلے ہوتے ہیں، لیکن یہ انقلابی دعوت ان کو اس حال پر نہیں رہنے دیتی، وہ جلد ہی دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ایک گروہ غور و فکر کے بعد دلیل کی بنیاد پر حق کو قبول کر کے اس کا ساتھ دینے والے یکسو مومنوں کا ہوتا ہے، تو دوسرا گروہ کھل کر انکار کرنے اور حق کی مخالفت کرنے والے کافروں کا۔ ان دونوں گروہوں کا ذکر اوپر کر دیا گیا ہے، اب ایک تیسرے گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ بظاہر ایمان کا اقرار کر کے مومنوں کی صفوں میں تو شامل ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان ان کے قلب و ذہن کی گہرائیوں میں نہیں اترا ہوتا، دعوت کی حقانیت اور آخرت کی جواب دہی پر ان کو یقین نہیں ہوتا۔ چنانچہ دوسرے یکسو اور مخلص مومنوں کی طرح حق کا ساتھ دینے کے لیے کسی قسم کی قربانی دینا یا آزمائش برداشت کرنا ان کو سخت گراں گزرتا ہے، اور دنیاوی مفادات، معاشرے کے ساتھ تعلقات ان کو زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں ان کا دعوی ایمان باطل ہے۔ ایک طرف تو وہ اپنی دینداری کا بھرم قائم رکھنے کے لیے مومنوں میں شامل رہنا چاہتے ہیں، تو دوسری طرف مخالفین حق کے ساتھ ساز باز اور خفیہ تعلقات کو حکمت و مصلحت سمجھتے ہوئے جاری رکھنا ضروری خیال کرتے ہیں۔ ہجرت کے بعد مدینے میں کچھ ایسی ہی صورتحال درپیش تھی۔ مکہ سے بڑی تعداد میں لوگ ہجرت کر کے آئے، قبیلہ اوس اور خزرج میں سے اکثریت ایمان لے آئی۔ پھر بدر کی فتح نے اسلام کو تقویت پہنچائی اور بڑی تعداد میں لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ حالات کے دباؤ کے تحت خاصی بڑی تعداد میں لوگوں نے منافقانہ طور پر بھی اسلام قبول کیا۔ اس گروہ منافقین کا سرغنہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، جو قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا، لیکن قبیلہ اوس کے لوگ بھی اس کا احترام کرتے تھے، اور خون ریزی سے بچنے کے لیے دونوں قبیلوں نے متفقہ طور پر اسے سربراہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی تاج پوشی کی تیاریاں ہو ہی رہی تھیں کہ اس بستی کو دین اسلام کی قبولیت کا شرف حاصل ہو گیا، اور ابن ابی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اس سے اس کے دل میں اسلام کے خلاف بغض و عداوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ زبان سے ایمان کا اقرار کر کے اپنے ہم نواؤں کے ساتھ مسلمانوں کے صفوں میں شامل تو ہو گیا، لیکن اسلام کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ اس پس منظر میں ان آیات کا مفہوم سمجھنا آسان ہوگا۔ حاشیہ نمبر 13۔ زبان سے تو ایمان کا اقرار ہے، لیکن ان کے دل اخلاص اور جذبہ ایمان سے یکسر محروم ہیں۔ زبان سے اظہار سے بھی محض لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنا ہم نوا بنانے اور دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی ایک چال ہے۔ يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون۔ وہ اپنے زعم میں تو اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن فی الحقیقت وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ حاشیہ نمبر 14۔ اللہ نے کوئی ڈھیل دی تو سمجھنے لگے کہ ان کی تدبیر کامیاب ہے، لیکن وہ ہرگز کامیاب نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کے چہروں سے نقاب ہٹا کر ان کو رسوا کر دے گا، اور پھر ان کو احساس ندامت ہوگا کہ در حقیقت انہوں نے اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈالے رکھا۔ دنیا میں بھی ان کی رسوائی ہوئی اور آخرت بھی برباد ہوئی۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے دلوں میں منافقت کا مرض تھا، تو اللہ نے اس مرض کو اور بڑھا دیا، اور ان کی اس روش کی وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حاشیہ نمبر 15۔ یہ منافقت کا روگ جس کسی کو لگا اس کی سیرت و اخلاق کو تباہ کر کے ہی چھوڑا۔ ایسے دوغلے شخص کے اندر وہ تمام قابل مذمت خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو اس کو مسلم معاشرے کا بدترین اور قابل نفرت فرد بنا دیتی ہیں۔ بخاری و مسلم کی روایات میں منافقت کی علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔
یعنی جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت اور بد کلامی یا گالم گلوچ کی عادت۔ ظاہر ہے کہ ایسے کردار کے حامل لوگوں کو نہ ان کے خاندان میں عزت کا مقام مل سکتا ہے اور نہ ہی کسی باوقار معاشرے میں۔ جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہو، دین حق پر مکمل اعتماد کی جگہ شکوک و شبہات بھرے ہوں، ایمان و اخلاص کا فقدان ہو، تو ان کو ایمان والوں کی جماعت میں تو کوئی مقام حاصل ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ نفاق کے مریض چھٹ کر الگ ہی ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کے بغض و قدورت میں مزید اضافے کا سبب بنتا ہے، اور یہ مرض بڑھتا ہی رہتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور ان سے جب بھی کہا گیا کہ زمین پر فساد نہ کرو تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ حاشیہ نمبر 16۔ پچھلی آیات میں منافقین کی قلبی و ذہنی کیفیت کا ذکر تھا، اب ان کی طرز عمل کا ایک نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ منافقین دین حق کے بارے میں جن شکوک و شبہات اور آخرت سے غفلت کی جس بیماری میں خود مبتلا ہیں، اس کی جراثیم مومنوں میں بھی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح ان کو راہ حق سے برگشتہ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ سمع و طاعت کی مومنانہ صفات سے خود تو محروم ہیں ہی، لیکن دوسرے ایمان لانے والوں کو بھی ورغلاتے ہیں اور اللہ اور رسول کی نافرمانی پر اکساتے ہیں۔ جب ان کو اس روش سے روکا جائے کہ فساد نہ پھیلاؤ تو وہ اعتراف اور اصلاح کی بجائے ہٹ درمی کے ساتھ اپنا دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زور دے کر کہا گیا کہ یہ لوگ فسادی لوگ ہیں، انہوں نے حقیقت سے چشم پوشی کی روش اپنا لی اور کفر و معصیت اور بے دینی پھیلانے کو یہ اصلاح کہہ رہے ہیں۔ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ آگاہ ہو جاؤ، حقیقت میں یہی فساد پھیلانے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ آگاہ رہو، حقیقت میں یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر جانتے نہیں ہیں۔ حاشیہ نمبر 17۔ جب ان کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ ایمان کے عملی تقاضے اس طرح پورے کریں جس طرح کے دوسرے لوگ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پورے کر رہے ہیں، یعنی کفار و مشرکین کے ساتھ براءت کا اظہار کر کے قطع تعلق کریں اور پھر پورے خلوص اور یکسوئی کے ساتھ عبادات و معاملات میں مومنوں کا ساتھ دیں اور رائے حق میں قدم سے قدم ملا کر چلیں، تو اس پر ان کا نہایت متکبرانہ جواب یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کا طرز عمل اختیار کر کے اپنی دنیا برباد کر لیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن اس بات کو سمجھ نہیں رہے۔ اخروی فلاح اور ابدی کامیابی کے لیے چند روزہ دنیاوی مفادات کی قربانی دینا اور مالک حقیقی کی رضا کے حصول کے لیے قوم کی ناراضگی کو سہ لینا بے وقوفی نہیں، دانش مندی ہے، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں۔ دنیا پرستی نے انہیں انجام کار سے بالکل ہی غافل کر دیا ہے، تو اب یہ ایمان کے تقاضوں کو بھلا کیا سمجھیں گے؟ اپنے اخلاق و کردار کی خرابی اور دوغلے پن کی وجہ سے معاشرے میں تو کوئی مقام نہ پا سکے، اور ایمان و اخلاص کے فقدان کے سبب ان کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اس سے بڑی حماقت و سفاہت اور کیا ہوگی؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، ایمان کا اقرار تو ہم بس مذاق ہی میں کرتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 18۔ یہاں منافقوں کے دوغلے پن اور ان کی بزدلانہ روش کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ مومنوں کے ساتھ رہتے ہوئے تو ایمان کا دم بھرتے ہیں، اور جب اپنے اکابرین یعنی با اثر منافقین اور سرداران یہود کی محفل میں جاتے ہیں
تو ان کے ساتھ گھل مل کر بیٹھتے ہیں اور اپنی وفاداری ثابت کرنے اور ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تو محض تفریح تباہ کے لیے ان مومنوں کے ساتھ کچھ وقت گزاری کر لیتے ہیں، ورنہ اصل میں تو ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ یہاں شیاطین با اثر منافقین اور سرداران یہود وغیرہ کے لیے استعمال ہوا ہے، جنہوں نے شیطان کی طرح فساد فی الارض کو اپنا مشن قرار دے لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنا، شکوک و شبہات پھیلانا اور پروپیگنڈا کرنا ہی ان کا اجتماعی مشن بن گیا تھا۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ بھی ان سے مذاق کر رہا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ سرکشی میں بھٹکتے ہی رہیں۔ حاشیہ نمبر 19۔ آخرت کے معاملے میں ان کی غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ کچھ ڈھیل اور چھوٹ دینے کا انداز اختیار فرمایا ہے، چنانچہ وہ اپنے نفس اور شیطان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے گمراہی اور سرکشی میں آگے بڑھے جا رہے ہیں۔ ان کے دوغلے کردار کی وجہ سے یہاں معاشرے میں بھی ان کا کوئی مقام نہیں، اور آخرت میں ان کے لیے ہے ہی سراسر ذلت و رسوائی، اور وہ اسی کو کامیابی سمجھ کر خود فریبی کا شکار ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ استہزاء دراصل دین کے معاملے میں ان کی غیر سنجیدہ روش اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آیات اللہ کے ساتھ ان کے تمسخرانہ انداز کی چھوٹ ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہوئے۔ حاشیہ نمبر 20۔ دراصل خلوص اور یکسوئی کے ساتھ دعوت حق کو قبول کرنے کے بجائے منافقوں نے درمیانی راہ اختیار کی۔ انہوں نے ہوشیاری کا تقاضا اسی کو سمجھا کہ ایمان والوں کے ساتھ بھی بگاڑ اچھا نہیں اور کافروں سے بھی تعلقات برقرار رہنے چاہیے، اس لیے زبان سے ایمان کا اقرار تو کر لیا، لیکن دنیاوی مفادات اور ذہنی تحفظات نے انہیں یکسو ہو کر ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے راہ حق میں آگے نہ بڑھنے دیا۔ اس منافقانہ روش اور درمیانی راہ کو اپنی دانش میں انہوں نے حکمت و مصلحت کا انداز قرار دے لیا، لیکن اس کا نتیجہ ان کی توقعات کے برعکس نکلا۔ ایک طرف تو اپنے دوغلے کردار اور غیر سنجیدہ روش کی وجہ سے مسلمانوں میں ناقابل اعتماد ٹھہرے، تو دوسری طرف نعمت ایمانی کے لیے نااہل ثابت ہوئے اور ہدایت کی توفیق سے محروم ہو گئے۔ بلا شبہ یہ صریح خسارے ہی کا سودا تھا جو انہوں نے کیا۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، تو جب اس نے ارد گرد کا ماحول روشن کیا تو اس وقت اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور ان کو اندھیروں میں ہی چھوڑ دیا، اب وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ حاشیہ نمبر 21۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآنی آیات کا نزول باران رحمت ہے، لیکن اس کے ساتھ دل دہلانے والی گھن گرج بجلی کی چمک کی طرح صبر آزما جور و ستم، آزمائشوں اور دنیاوی مفادات کی قربانی کے مراحل سے بھی گزرنا ہوتا ہے۔ اب جو جرأت و ہمت اور صبر و استقامت کے ساتھ ان امتحانی مراحل میں ثابت قدم رہیں، ان کے لیے دنیا و آخرت کی فلاح و کامرانی کی خوشخبری ہے، لیکن منافقوں میں تو دنیا سے والہانہ محبت اور آخرت سے غفلت کی وجہ سے تن آسانی، تعیش پسندی اور آزمائشوں سے فرار کی خصلت نشو و نما پا لیتی ہے۔ چنانچہ وہ ایمان کا زبانی قرار تو کر لیتے ہیں، لیکن رائے حق میں قدم بڑھاتے ہوئے شدید تذبذب اور ہچکچاہٹ کا شکار رہتے ہیں۔ ان کی اسی روش اور صورت حال کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس اب وہ نہیں پلٹیں گے۔ حاشیہ نمبر 22۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام ہدایت ارسال فرمایا، جس نے کفر و شرک اور جہالت کی ظلمتوں کو کاٹ دیا اور ماحول کو روشن کر دیا۔ حق اور باطل کا فرق بالکل واضح ہو گیا۔ ہدایت کے سچے طلبگاروں نے راہ پا لی اور اس کی قدر دانی کا حق ادا کر دیا۔ منافقوں نے اس میں کشش تو محسوس کی
اور ماحول کے دباؤ کے تحت کچھ اس طرف مائل بھی ہوئے، لیکن ایمان ان کے قلب و ذہن میں نہ اترا۔ چنانچہ ایمان کے معاملے میں غیر یقینی کی کیفیت، عزم و اخلاص کی فقدان اور مفاد پرستی نے انہیں آگے قدم نہ بڑھانے دیا، یہاں تک کہ قبول حق کی توفیق سے ہی محروم ہو گئے۔ تو اب گویا وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں کہ حق بات سننے اور اس کی علامات اور مومنوں میں اس کے نتائج دیکھنے اور حق بات بیان کرنے کی صلاحیت ہی ان میں نہیں رہی۔ چنانچہ اب ایمان والوں کی طرف ان کے پلٹ آنے کا کوئی امکان ہی نہیں رہا۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو جس میں اندھیرے، گھن گرج اور بجلی کی چمک ہو، تو وہ کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کچھ روشنی ملی تو اس میں چل لیے، اور ان پر اندھیرا ہوا تو ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور بصارت ہی چھین لے۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ حاشیہ نمبر 23۔ یہاں منافقوں کی قلبی و ذہنی کیفیات کو بیان کیا گیا ہے، جو دعوت حق کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہیں، اور مفاد پرستی ان پر پوری طرح غالب ہے۔ انہیں رائے حق میں جب مفادات کی جھلک نظر آتی ہے تو آگے بڑھتے ہیں، لیکن جب مصائب و آزمائشوں کی گھٹائیں امڑتی نظر آتی ہیں تو ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں۔ ان آیات میں تشبیہ و استعارے کا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ آسمان سے بارش دراصل دعوت حق ہے، جس میں ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت کا سامان ہے، اور اس کے ساتھ ایمان والوں کے لیے مصائب و مشکلات کو گرج و چمک سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آخر میں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ابھی تو اللہ نے انہیں مہلت دی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا لیں، ورنہ اللہ پوری طرح قادر ہے کہ ان کی سماعت و بصارت سے انہیں مطلقاً محروم کر دے، یعنی قبول حق کی توفیق ہی سلب کر دے۔